اعوذ باللہ السمیع العلیم وبوجہہ الکریم من الشیطان الرجیم من ہمزہ ونفخہ ونفسہ بسم اللہ الرحمن الرحیم قد افلح المؤمنون الذین هم فی صلاتهم خاشعون والذین هم عن اللغو معرضون والذین هم للزکاة فاعلون والذین هم لفروجهم حافظون إلا على أزواجهم أو ما ملكت أيمانهم فإنهم غير ملومين فمن ابتغى وراء ذلك فأولئك هم العادون والذين هم لأماناتهم وعهدهم راعون والذین هم علی صلواتهم یحافظون اولئک هم الوارثون الذین یرثون الفردوس هم فیہا خالدون۔ قد افلح المؤمنون، تحقیق فلاح پا گئے، کامیاب ہو گئے مومن۔ الذین هم فی صلاتهم خاشعون، وہ مومن جو اپنی نمازوں میں خشوع عاجزی اختیار کرتے ہیں۔ والذین هم عن اللغو معرضون، کامیاب ہو گئے وہ مومن جو لغو فضول باتوں سے منہ پھیر لیتے ہیں۔ والذین هم للزکاة فاعلون، وہ مومن کامیاب ہو گئے جو زکوٰۃ کو ادا کرنے والے ہیں۔ والذین هم لفروجهم حافظون، وہ مومن کامیاب ہو گئے جو اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کرتے ہیں۔ الا علی ازواجہم او ما ملکت ایمانہم، سوائے ان کی اپنی بیویوں کے یا ان کی لونڈیوں کے۔ فإنہم غیر ملومین، پس ان پر کسی طرح کی بھی کوئی ملامت نہیں ہے۔ فمن ابتغى وراء ذلک، اور جس کسی نے بھی اس کے علاوہ کوئی اور دوسرا راستہ اپنی شہوت کو پورا کرنے کا نکالا، اختیار کیا، تو فَأُولَئِكَ هُمُ الْعَادُونَ، تو پس یہی لوگ ہیں حد سے بڑھ جانے والے۔ وَالَّذِينَ هُمْ لِأَمَانَاتِهِمْ وَعَهْدِهِمْ رَاعُونَ، کامیاب ہو گئے وہ مومن جو امانتوں میں خیانت نہیں کرتے اور اپنے عہد و پیمانوں کو پورا کرتے ہیں۔ وَالَّذِينَ هُمْ عَلَى صَلَوَاتِهِمْ يُحَافِظُونَ، وہ مومن کامیاب ہو گئے جو اپنی نمازوں کی حفاظت کرنے والے ہیں۔ اولئک هم الوارثون، یہی لوگ ہیں وارث بننے والے۔ الذین یرثون الفردوس، جو جنت الفردوس کے وارث بنیں گے۔ ہم فیہا خالدون، اس میں یہ ہمیشہ ہمیش رہیں گے۔ مومن کے لیے بعض وہ صفات، اوصاف اللہ اور اس کے رسول نے مقرر کیے ہیں جو اسے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے ہاں مومن بنانے کے لیے، مومن ثابت کرنے کے لیے لازمی اور ضروری ہیں۔ اور کچھ اوصاف و خصوصیات وہ ہیں جو دنیا میں بندوں کے سامنے مومن کے ایمان کا ثبوت بنتے ہیں۔ ہماری بدقسمتی یہ ہے کہ وہ اعمال
جو اللہ کے لیے کرنے چاہیے تھے تاکہ اللہ ان اعمال سے راضی ہو کر میرے ایمان کو قبول فرما لے، ہم نے وہ اعمال لوگوں کو دکھانا شروع کر دیے ہیں کہ لوگ میری نماز سے مجھے مومن سمجھ لیں، میرے روزے سے مومن سمجھ لیں، میری زکوٰۃ سے مجھے مومن سمجھ لیں۔ تو بھائیو، حقیقت یہ ہے کہ آپ کسی کے سامنے جتنا مرضی عمل میں پختہ ظاہر ہو جائیں، لوگ تب تک آپ کو مومن نہیں مانیں گے جب تک لوگوں کے ساتھ جو معاملات اور جو اوصاف مومنوں کے لیے اللہ رسول نے مقرر کیے ہیں وہ اپنے اندر پیدا نہیں کریں گے۔ نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ، اللہ رسول کے احکامات کی پابندی، یہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے ہاں ہمارے ایمان کا ثبوت ہے، دلیل ہے کہ اللہ پر ایمان رکھنے والا بندہ نمازی ہوتا ہے، روزے دار ہوتا ہے، زکوٰۃ کا پابند ہوتا ہے، استطاعت مل جانے پر حج کرنے چلا جاتا ہے یا دوسرے احکامات پر عمل کرتا ہے، یہ ثابت کرنے کے لیے کہ میں ایمان رکھتا ہوں۔ اور مومن کے لیے لازم ہے کہ جو اللہ رسول نے اس پر احکامات لاگو کیے ہیں وہ ان پر پورا اترے۔ لیکن آپ نے دیکھا ہوگا بہت سارے لوگ ایسے ہیں جو نماز کے بڑے پابند ہیں، لیکن ان کے رشتہ داروں کا، ان کے خاندان والوں کا، ان کے محلے داروں کا، ان کے پڑوسیوں کا اس کے بارے میں نظریہ کیا ہوتا ہے کہ اس کی نماز پر نہ جاؤ، یہ بڑا بے ایمان ہے۔ بے ایمان کا کیا مطلب؟ بغیر ایمان کے ہیں، اس کا ایمان کوئی نہیں۔ حالانکہ آپ نماز کے پابند ہیں، آپ نے کبھی اس کے سامنے روزہ نہیں چھوڑا ہے، آپ ہمیشہ زکوٰۃ کی ادائیگی کرتے ہیں، لیکن وہ بندہ آپ کو مومن ماننے کے لیے تیار نہیں ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ آپ کا رویہ اس کے ساتھ مومنوں والا نہیں ہے۔ تو ایمان صرف نماز روزے کی پابندی کا نام نہیں ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کتنی ہی خصوصیات، صفات مومن کے لیے ایسی ذکر فرمائی ہیں جو مومن کو بندوں کے سامنے مومن ثابت کرتی ہیں۔ مثلا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، لیس المؤمن بالطعان ولا اللعان ولا البذیء، مومن تانے دینے والا، لعنتیں کرنے والا، ولا الفاحش، فحش گوئی، بد زبانی، بد کلامی کرنے والا نہیں ہوتا۔ کیا مطلب ہوا؟ کہ ایمان مجھے اس بات سے بھی روکتا ہے کہ میں کسی پر لعن طعن شروع کر دوں۔ مشہور حدیث ہے نا، عائشہ رضی اللہ عنہا نے یہودیوں کو برا بھلا کہا تو اللہ کے نبی نے کیا فرمایا؟ عائشہ تم کب سے لعن طعن کرنے والی بن گئی ہو؟ مومن لعن طعن کرنے والا نہیں ہوتا، بد اخلاق، بد کردار مومن نہیں ہوتا، کیونکہ میرا کردار، میری گفتار، میرے اخلاقیات، معاملات، یہ لوگوں کے سامنے میرے ایمان کا ثبوت ہے کہ یہ بندہ مومن ہے۔ بھئی آپ کو کیسے پتا چلا؟ بھائی یہ بددیانتی نہیں کرتا، یہ کرپشن نہیں کرتا، یہ حرام سے بچتا ہے، بھائی یہ مومن ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ یہ بد زبان نہیں ہے، بد اخلاق نہیں ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قیامت کے دن مومن کے لیے سارے اعمال سے زیادہ وزنی حسن الخلق، اس کا اچھا اخلاق ہے۔ سارے اعمال پر وزن زیادہ رکھنے والا عمل اچھا اخلاق مومن کا۔ تو مومن بد اخلاق نہیں ہوتا، بد زبان نہیں ہوتا
کہ ہر کسی سے لڑائی مول لے لے، ہر کسی کو بد زبانی بد کلامی کرتا چلا جائے، بلکہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے سورۃ المؤمنون کے شروع کے اندر کیا فرمایا؟ والذین هم عن اللغو معرضون. لغو، فضول باتیں، ایسی مجلس جس کے اندر فضول باتیں ہو رہی ہو، مومن ایسی مجلسوں کو زینت نہیں بخشتا، منہ موڑ کے سائڈ کر جاتا ہے. آج دیکھ لو میری اور آپ کی مجلسیں کیسی ہیں. ایسی مجلسوں کو ہم بھی پسند کرتے ہیں جہاں پر جھوٹے لطیفے سنا کے ہنسایا جا رہا ہو، جہاں پر کسی کے گلے شکوے ہو رہے ہوں، جہاں پر کسی کی غیبت ہو رہی ہو، جہاں پر کسی کے گناہوں کو اچھالا جا رہا ہو، جہاں پر جس کے پردوں کو چاک کیا جا رہا ہو. میں اور آپ بھی ان مجلسوں کو پسند کرتے ہیں. دین کی مجلسیں، نصیحتوں کی مجلسیں، خیر کی مجلسیں، نیکی کی بات کی مجلسیں مجھے اور آپ کو بھی پسند نہیں ہیں. یہی ہماری حالت ہے اور اکثریت کی یہی حالت ہے. مومن عن اللغو معرضون. لغو، فضول، بیکار، بے فائدہ باتوں سے، مجلسوں سے اعراض کرنے والا، منہ موڑ لینے والا ہوتا ہے. ہر کسی کے منہ لگ جانے والا مومن نہیں ہوتا. کیوں؟ اس لیے کہ اگر اس سے کوئی بد زبانی بد کلامی کرتا ہے تو مومن اس بد زبانی بد کلامی کرنے والے کو جاہل سمجھتا ہے. وَإِذَا خَاطَبَهُمُ الْجَاهِلُونَ قَالُوا سَلَامًا. مومن کی شان ہے کہ وہ ایسے بد زبان بد کلام جاہلوں کو سلام کر کے سائڈ کر جاتا ہے، منہ نہیں لگتا. جیسے وہ زبان سے گند بک رہا ہے، یہ بھی آگے سے زبان کا گندا فحش نہیں ہو جاتا، بلکہ یہ اپنی زبان پہ بھی کنٹرول رکھتا ہے. اس لیے کہ اسے پتا ہے میری زبان سے سرزد ہونے والے گناہ بھی میری پکڑ گرفتاری کا ذریعہ بن سکتے ہیں. یہ جھوٹ موٹ کی مجلسوں میں بیٹھ کر لذتیں یا لطف اندوز نہیں ہوتا، بلکہ اسے لذت دینے والی مجلسیں اللہ کے ذکر کی، اللہ کی یاد کی، اللہ کی عبادت کی مجلسیں ہوتی ہیں. اگر مجھے فحش، بے حیائی کی، عریانی کی، جھوٹ کی مجلسیں پسند آ رہی ہیں تو اپنے ایمان کی فکر کیجئے کہ ایمان اندر باقی نہ رہے تو بندہ ایسی ہی چیزوں کی طرف مشغول ہوتا ہے. پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا المؤمن مرآۃ المؤمن. مومن مومن کا آئینہ ہے. آئینے کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ پچھلے جمعے میں نے عرض کیا تھا. آپ آئینے میں دیکھیں تو وہ آپ کو آپ کا عیب، نقص، کمزوری بتائے گا کہ آپ کے چہرے پر داغ ہے. یہ داغ آپ کی خوبصورتی کو ماند کر رہا ہے. مومن اپنے بھائی میں عیب، نقص، کمزوری دیکھتا ہے تو اس کی اصلاح کرتا ہے. بھائی میرے، یہ عیب کمزوری ایمان کے منافی ہے. اب آپ نے دیکھا ہے نا، شیشے کے سامنے ہیں، آپ کا عیب وہ دکھائے گا. شیشے سے آپ ہٹ جائیں، وہ آپ کے داغ کو محفوظ رکھ کے بعد میں آنے والے کے سامنے نہیں کھول دے گا کہ جو پہلے تجھ سے ہو کے گیا ہے اس کا تو منہ کاڑا ہے. مومن آئینہ ہے، اپنے بھائی کے عیب کی اصلاح کرتا ہے، اس کے عیبوں کو دوسروں کے سامنے اچھالتا نہیں ہے. وہ پردہ پوشی کرتا ہے. وہ اس بات کو سمجھتا ہے آج میں کسی مسلمان کے گناہوں پہ پردہ ڈال لوں، کل میرا رب میرے گناہوں پہ پردہ ڈال دے گا. آج میں کسی کو بدنام کر لوں گا تو کتنا، لیکن کل قیامت کے دن تو اللہ بھری کائنات کے سامنے مجھے رسوا کر دے گا. وہاں کون بچائے گا رسوائی سے، ذلت سے؟ اور وہ ذلت سب سے بڑی ذلت ہے. اسی طرح نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان المؤمن لیدرک بحسن خلقہ درجۃ الصائم القائم.
مومن اپنے اچھے اخلاق کی وجہ سے وہ درجے پا لیتا ہے جو روزے داروں اور راتوں کے قیام کرنے والوں کو ملتے ہیں. راتوں کا قیام اس نے نہیں کیا، سارے دن کے روزے اس نے نفلی نہیں رکھے ہیں، لیکن اچھے اخلاق کی وجہ سے یہ اس درجے پر پہنچ گیا ہے جس درجے کو پانے کے لیے لوگوں نے سارے دنوں کے روزے رکھے اور ساری راتوں کے قیام کیے. اچھا اخلاق یہ مومن کی پہچان ہے، معاشرے میں، ماحول میں، علاقے میں. آج ہمارے معاشرے بگاڑ کا شکار ہیں، اور پھر ہم تو مسلم معاشرے کے افراد ہیں، جبکہ معاشرے کی تعریف دنیاوی طور پر دیکھیے تو کیا ہے کہ کچھ لوگ کسی جگہ پر رہتے ہوں، ان کا کسی بھی مذہب، کسی بھی گروہ، کسی بھی پارٹی، کسی بھی خاندان برادری سے تعلق ہو، معاشرہ تب بنیں گے جب وہ ایک دوسرے کے ہمدرد بن جائیں گے، خیر خواہ بن جائیں گے، نیکی کرنے والے بن جائیں گے، دوسروں کے دکھ تکلیف میں اس کے ساتھی بن جانے والے ہوں گے، تب وہ معاشرہ کہلائے گا. ورنہ آبادی رہ جائے گی، معاشرت کا لفظ اس پر نہیں بولا جائے گا. یہ عام دنیاوی لوگوں نے تعریف بنائی معاشرے کی، جبکہ اسلام ہمیں معاشرتی تربیت دیتا ہے. سب سے زیادہ خیر خواہی، ہمدردی کا درس، دوسروں کا مددگار بننے کا درس اسلام نے دیا ہے. یہاں تک دیا کہ مسلمان مومن کا بھائی ہے. لا یبتاع علی بیعتہ، جب مومن کا بھائی ہے تو اپنے بھائی کی سودے بازی پر جا سودا نہیں ٹھوکے گا. ہمارے ہاں کیا ہوتا ہے، پتہ ہے فلاں بندہ خریدار بنا ہوا ہے، وہ سودا طے کرنے میں لگا ہوا ہے، میری کوشش ہوتی ہے اس کا رہتا ہے تو رہ جائے، بلکہ میں 4 پیسے زیادہ لگا دوں، مالک لالچ میں آ کے اسے نہ دے، مجھے دے دے. اللہ کے نبی نے کیا فرمایا؟ مومن کا بھائی ہے، لا یبتاع علی بیعتہ، جہاں وہ خرید و فروخت کر رہا ہے یہ تب تک وہاں خرید و فروخت کرنے نہیں جاتا جب تک اس کا پہلا بھائی وہاں اپنی خرید و فروخت ختم کر کے سائڈ نہیں کر جاتا. وَلَا يَخْطُبُ عَلَى خُطْبَتِهِ. اسی طرح کسی مومن نے کسی گھر کے اندر نکاح کا پیغام بھیجا ہے تو مومن کے شیان شان کیا ہے؟ جب تک اس کو نہ ہو جائے تب تک میں رشتہ لے کے نہیں جاؤں گا. ہمارے ہاں برادریوں میں پتہ چل جائے فلاں رشتہ دار کے گھر میں فلاں رشتہ دار رشتہ لے کے آیا ہے، ہم اس کے فوراً بعد پہنچیں گے، وہ جناب قصے کہانیاں سنائیں گے، اس کے عیب و نقائص بیان کریں گے. مقصد کیا ہے؟ اس کا ٹوٹ جائے، میرا بن جائے. اللہ کے نبی کیا فرماتے ہیں؟ یہ مومن ہے، دوسروں کے رشتے توڑنے والا نہیں، مومن نہیں ہو سکتا. دوسروں کی سودے بازی کو توڑ کر اپنے حق میں سودا کروانے والا، فرمایا یہ مومن نہیں. مومن تو وہ ہے جسے پتا چل گیا کوئی مسلمان سودا کر رہا ہے تو سائڈ کر لیتا ہے، ان کا سودا دیکھ لوں، طے پا جاتا ہے تو ٹھیک ہے، نہیں پاتا ہے وہ چھوڑ کے چلا جائے گا تو میں جا کے آفر دے دوں گا. وہ رشتہ لے کے آئے ہیں، طے ہو گیا ٹھیک ہے، نہ ہو گیا نہ ہو گئی تو میں اپنا رشتہ لے کے چلا جاؤں گا. مومن کون ہے؟ المسلم اخو المسلم لا یظلمہ ولا یحقرہ ولا یحزنہ. مومن تو بڑا اعلیٰ درجہ ہے، اس سے نیچے درجے مسلمان ہونے کے درجے پہ بھی آ جائیں. فرمایا مسلمان کا بھائی ہے، اس پہ زیادتی نہیں کرتا، ظلم نہیں کرتا، اسے ذلیل نہیں کرتا، اسے رسوا نہیں کرتا، اسے بے یار و مددگار نہیں چھوڑتا. مومن تو ایک درجہ اور آگے نکل گیا، اس کے اندر تو یہ خصوصیت اور اعلیٰ طریقے سے ہونی چاہیے کہ اپنے ہاتھ سے اپنی زبان سے دوسرے مسلمان کو تکلیف نہ پہنچے. المسلم من سلم المسلمون من لسانہ و یدہ. مسلمان وہ ہے
جس کے ہاتھ اور زبان سے دوسرے مسلمانوں کو تکلیف نہ پہنچے. مومن تو اعلیٰ درجے پر ہے، اس کے ہاتھ زبان سے کسی کو تکلیف کیسے پہنچ سکتی ہے؟ مومن بھائیو بددیانت، خائن، کرپشن کرنے والا، دوسروں کا مال نہ حق طریقے سے ہڑپ کر جانے والا نہیں ہوتا. اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرماتے ہیں مومن کامیاب ہونے والا وہ ہے جو امانتوں میں خیانت نہیں کرتا اور کسی سے وعدہ کر لے تو اسے پورا کرتا ہے. اور اللہ کے نبی نے فرمایا مومن وہ ہے جس کے شر، جس کی بد زبانی سے اس کے پڑوسی محفوظ ہوں. اگر کسی کی زبان کے شر سے پڑوسی محفوظ نہیں ہے، اللہ کے نبی نے فرمایا یہ بندہ مومن نہیں ہے. ہم ایمان کے دعوے میں بھی بہت آلے ہیں. ابن ابی ملیکہ رحمہ اللہ تابعین میں سے ہیں، فرماتے ہیں میری 30 سے زیادہ صحابہ کرام سے ملاقات ہوئی ہے، میں نے سب کے سب کو ڈرتا ہوا دیکھا. کس چیز سے؟ کہ کہیں ہمارا ایمان ضائع نہ ہو جائے، ہمیں پتہ بھی نہ چلے اور ہم منافق نہ قرار پا جائیں اللہ کے ہاں. یہ آخری دور میں رہ جانے والے 30 صحابہ کرام کی بات کی جا رہی ہے، جبکہ کئی فتنے سر اٹھا چکے تھے. صحابہ اپنے ایمان کے بارے میں اس قدر فکر مند رہتے کہ کہیں ہمارا ایمان، کوئی حرکت ایسی نہ کریں کہ ہمارا ایمان ضائع نہ ہو جائے. اور ابن ابی ملیکہ رحمہ اللہ فرماتے ہیں میں نے ان میں سے کسی ایک کو بھی نہیں دیکھا کو یہ دعویٰ کرتا ہو کہ میرا ایمان، میرے ایمان کا کون مقابلہ کر سکتا ہے. حالانکہ یقین کیجئے وہ دعویٰ کرتے تو حق بجانب ہوتے، کیونکہ ان کے ایمان کا مقابلہ کسی اور کا ایمان نہیں کر سکتا ہے. جن کو اللہ نے خود کہہ دیا اولئک هم المؤمنون حقا، یہ سچے پکے مومن تھے. وہ اپنے ایمان کے بارے میں اس قدر خوف زدہ رہتے تھے. اور اللہ کے نبی نے اس لیے فرمایا مومن اپنے گناہوں کو اس طرح دیکھتا ہے یا اپنے گناہوں سے اس قدر خوف زدہ رہتا ہے کأنہ تحت جبل ان یقع علیہ، وہ ڈر رہا ہے ایسے جیسے پہاڑ کے نیچے بیٹھا ہو. اور ڈرتا کس بات سے ہے؟ کہ یہ پہاڑ مجھ پر کہیں گر نہ جائے. وہ اپنے گناہوں کو پہاڑ سمجھتا ہے کہ کسی بھی وقت میرے گناہ مجھ پہ گر کے مجھے تباہ کر سکتے ہیں. وَأَمَّا الْمُنَافِقُ، میری اور آپ کی حالت ان منافقوں جیسی ہے جو گناہ کر کے بھی ایسے ہی سمجھتے ہیں جیسے ناک سے مکھی ہاتھ مار کے اڑا دی. جیسے ناک سے مکھی اڑانا معمولی بات ہے، میں اور آپ اپنے گناہوں کو معمولی سمجھتے ہیں. اللہ کے نبی فرماتے ہیں یہ مومن کی نہیں منافق کی خصلت. اب دیکھ لو میں اور آپ سوشل میڈیا پہ بیٹھے ہوں، سیاسی کسی نشست میں بیٹھے ہوں، یا چند افراد کی مجلس بیٹھی سیاست پہ گفتگو چل رہی ہو، ایمانداری سے بتائیے کبھی یہ خیال کیا ہے کہ میری یہ کھلی زبان کہیں میرے ایمان کو برباد نہ کر دے؟ اخلاقیات کے جنازے نکل رہے ہوتے ہیں، فحش، بد کلامی، بد زبانی، الزامات تراشی، جھوٹ پر مبنی خبروں کو سچ مان کے میں اور آپ کسی کی حمایت میں اتنا آگے نکل گئے کہ اس کی کوئی غلطی نظر نہ آئی، اور کسی کی دشمنی میں اتنے آگے نکل گئے کہ اس کی کسی خیر کو بھی خیر ماننے کے لیے تیار نہیں. یہ مومن کی شان نہیں ہے بھائیو. مومن سب سے بڑھ کر اللہ رسول سے محبت کرتا ہے. کسی اور سے کرتا ہے تو اللہ اور اس کے رسول کی بنیاد پر محبت یا دشمنی رکھتا ہے، اپنی ذاتیات کی بنیاد پر نہیں، اپنے ذہن، عقل و شعور کی بنیاد پر نہیں. مومن کی محبت اور نفرت بھی اللہ اور اس کے رسول کی خاطر ہوتی ہے. اللہ ایسا ایمان ہمیں بھی نصیب فرما دے. اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم ولسائر المؤمنین والمؤمنات.